كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم. سورۃ الاعراف مکی سورت ہے اور اس کی 206 آیات ہیں. سورہ اعراف اس میں بنیادی طور پر رسالت اور آخرت کے موضوع کو خصوصیت سے بیان کیا گیا اور ساتھ ساتھ توحید پر دلائل دیے گئے. اعراف اونچی جگہ کو کہتے ہیں اور یہاں پہ جو اعراف جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جہاں پہ ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا جن کی جو ایمان والے ہوں گے لیکن ان کی نیکیاں اور ان کی بدیاں برابر ہوں گی. ان کا میزان بالکل برابر ہو جائے گا. ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ انہیں اعراف میں رکھا جائے اور پھر ایک وقت کے بعد ان کی ایمان کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. تو اعراف کے مقام پر بھی جو گفتگو ہوگی جنتیوں کے ساتھ جہنمیوں کے ساتھ اسے سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا، اس لیے اس سورت مبارک کا اعراف نام رکھا گیا. قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی گئی لتنذر به، تاکہ آپ اس کے ذریعے قوم کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، آخرت کے برے انجام سے ڈرائیں اور اپنا مقصد و ذکریٰ للمؤمنین اور ایمان والوں کو نصیحت کریں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ کن اصولوں کے مطابق گزرے گی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن پاک جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو اور اس کے علاوہ جو باقی جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد پھر وہ بستیاں وہ قومیں جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، ان کی تعلیمات کا انکار کیا، انہیں کس حالت میں اللہ کا عذاب پہنچا اس کو ذکر فرمایا ہے. اور اسی طرح سورہ مبارکہ کے درمیان میں 9ویں پارے کے شروع میں بھی اسی طرح کے احوال کو ذکر فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی اس کو بیان فرمایا اور اس موقع پر ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب راندہ درگاہ ہوا اس وقت اس نے مہلت مانگی. اس مہلت کا تذکرہ ہے انظرنی الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک کہ اللہ مجھے مہلت دے. اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی. وہاں پہ اس نے اللہ کے سامنے ایک جملہ کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان انسانوں کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا اور تو بہت کم لوگوں کو اپنا شکر گزار پائے گا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا. اور پھر اس کا یہ مقابلہ حق و باطل کا مقابلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور قیامت کی صبح تک رہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا یہ سبب بنا اور اس نے وہ سارا جو معاملہ ہے گندم کے دانے کی کھائے جانے کا اس کو ذکر فرمایا. اس سورہ مبارکہ میں اولاد آدم کو 4 دفعہ مخاطب کیا گیا اور 4 دفعہ علیحدہ حکم دیا گیا. ایک تو ایمان والوں کو مخاطب کرنا ہے یا کافروں کو مخاطب کرنا ہے. یہاں بلا تفریق اولاد آدم کو مخاطب کیا گیا اور سب سے پہلی بات لباس کے بارے میں ارشاد فرمائی قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اوپر لباس اور پوشاک کو بھی اتارا تاکہ اس کی زیب و زینت کا بھی باعث ہو اور اس کے پردے کا بھی باعث ہو. دوسرے نمبر پہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان سے شیطان کے دشمن ہونے کو، اس کے مکر و فریب سے بچنے کو ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اس تیسرے خطاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ آدم کی اولاد کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، جو اللہ نے رزق عطا کیا ہے اس کو ضائع مت کرو. اور چوتھی جگہ ارشاد فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، کہ تمہاری طرف جو رسول مبعوث کیے گئے ہیں ان کی اتباع کرو اور ان کی اتباع کی وجہ سے ہی
فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ جو ایمان لے آئے گا اور اعمال صالحہ کر لے گا وہ پھر غم اور خوف کی کیفیت سے نکل جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قیامت کے دن جب جہنمیوں کے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو یہ جہنم میں جائیں گے، وہاں پہ دیکھیں گے کہ غلام ہے تو وہ اپنے آقا کو وہاں پائے گا، آقا ہے تو اپنے غلام کو پائے گا، وہاں پہ پھر جھگڑیں گے، اور جو ادنا ہے، جو ماتحت تھے، وہ اپنے سربراہوں سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے ہم جہنم میں آئے کہ ہم تمہارے ماتحت تھے، اور یہ جو آقا ہے یہ اپنے غلام سے کہے گا کہ تو میری ملما سازی کرتا رہتا تھا، ہر وقت چاپلوسی کرتا رہتا تھا، میرے غلط کاموں پہ میری تائید کرتا رہتا تھا، جو میری کفر میں، میری بغاوت میں، اللہ کی نافرمانی میں زیادہ آگے بڑھنے کا باعث ہوتی تھی، تو اس لیے تو سبب ہے۔ اور پھر دونوں اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ اس سے مجھ سے دگنا عذاب، گویا کہ ہر ایک دوسرے کے بارے میں بددعا کر رہا ہوگا۔ اور پھر ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم میں رہیں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔ یہ عرب ایک محاورہ بولتے ہیں، یہ کام اس وقت ہوگا جب سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرے گا، یعنی اس کام کے ناممکن ہونے کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، اور جہنم سے بھی یہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، جہنمیوں کا، جنتیوں کو اور اعراف کا۔ جہنمی اور جنتی جب ایک دوسرے سے مخاطب ہوں گے اور جنتی ان سے پوچھیں گے کہ جہنمی سب سے پہلے ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، اس نے ہمیں اتنے انعامات دے دیے کہ جو اس نے وعدہ کیا تھا۔ اور پھر یہ جہنمیوں سے استفسار کریں گے، پوچھیں گے کہ تم نے کیا پایا؟ تو یہ پھر افسوس کر رہے ہوں گے اور اپنی اس کام کے اوپر نادم ہوں گے۔ اسی دوران ان کے درمیان ہمیشہ شکلی پردہ حائل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ کبھی گفتگو نہیں کر سکے گا۔ اعراف دونوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اور پھر اعراف کے بارے میں حکم ہو جائے گا کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا فرمایا، اور پھر عرش پر استوا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ دن کے اوپر رات کے پردے کو چڑھاتے ہیں، اور وہ تیزی سے اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کو بعد میں کھینچ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورج، چاند، ستارے یہ مسخر ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، ہر ایک فاصلے کے ساتھ خلا میں تیر رہا ہے اور تیرتا ہی چلا جا رہا ہے، اور وہ فاصلہ نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، بلکہ جس طرح اللہ نے متعین فرمایا کل فی فلک یسبحون، کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے اندر تیر رہا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور جو ہی اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ اب یہ اپنے اپنے دائرے سے نکلے تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی، اپنے ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ یہاں پہ 6 دن کی جو بات ارشاد فرمائی، اس سے یہ اشارہ ہے کہ تدبیر ہر ایک کام میں ضروری ہے۔ جب بھی آپ کوئی کام کریں گے، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، وہ تو کون کہتے اور ہو جاتا، لیکن 6 دن تک جو ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں اس میں جلد بازی نہ ہو بلکہ تدبیر ہو، اور تدبیر کے بعد اس کام کو سر انجام دیا جائے۔ 6 انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو تفصیلی طور پہ ذکر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ یہ ایسی قوم کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا تھا جس میں خدائی کا دعوے دار موجود تھا۔ باقی قوموں میں تو ایسے تھے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے یا وہ باقی گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن بنی اسرائیل اور قبطی ایسے لوگ تھے کہ ان میں وہ شخص موجود تھا فرعون، جس نے اپنے آپ کو خدا ظاہر کیا ہوا تھا اور اپنی پرستش کرواتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد اس کے پاس گئے اور سب سے پہلے اس کو ایمان کی دعوت دی، اور دوسری بات یہ کہی کہ میری قوم کو آزاد کرو۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی یہ عراق سے وہاں گئے، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی جب جنہوں نے ہجرت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف مصر میں، تو
تو پھر یہ مصر میں ہی رہے، ان کی اولادیں بڑھتی گئیں، 12 کے 12 قبیلے ہوئے، لیکن وہاں کی جو مقامی قوم تھی انہوں نے ہمیشہ انہیں مغلوب رکھا، اور یہاں تک کہ فرعون کی بادشاہ آئی، ظلم و ستم کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی اور پھر اپنی قوم کی حریت کی بات کی کہ میری قوم کو آزاد کرو۔ اور فرعون نے کہا کہ آپ کیسے نبی ہیں، مجھے کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے 2 معجزے دکھائے۔ پہلا معجزہ عصا کا تھا کہ عصا کو پھینکا وہ اژدہا بن گیا، اور دوسرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دیا اور پھر باہر نکالا تو وہ انتہائی روشن تھا، اور پھر طے ہوا کہ یہ ایک بڑے میدان میں ساری قوم کے سامنے یہ معاملہ ہوا۔ تو بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا۔ مشہور قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور جادوگر پہچان گئے کہ یہ تو جیل سازی نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں اژدہا ہے، اور وہیں پہ وہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے اپنے کھیل کو بگڑتا دیکھا تو وہاں پہ اس نے پھر سب کے سامنے ان کو دھمکیاں دینی شروع کی، پھر ان کے ہاتھوں کو پاؤں کو کاٹا، پھر ان کو زندہ جلا دیا، سولی چڑھایا اور جلا دیا۔ لیکن یہ جو چند لمحوں کے صحابہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے، یہ اپنے ایمان سے نہیں گرے، بلکہ اسی پہ ہی انہوں نے جان دے دی اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جدوجہد کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ فرعون اس آگ میں، اس پانی میں غرق ہوا اور یہ نجات حاصل کر کے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کوہ طور پر گئے، جہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی تورات کی صورت میں اس کی تختیاں لے کر آئے۔ جب آئے تو اپنی قوم کے پاس، اس قوم کو ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی، وہ سامری کے پیچھے پیروی کر رہے اور بشرے کی عبادت کر رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس بات سے ان کی نجات ہوئی تو پھر جو حکم ان کو دیا جاتا تھا اس کی یہ مخالفت کرتے تھے۔ انہیں یہ کہا گیا کہ بیت المقدس میں داخل ہونا ہے عاجزی کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، تو یہ داخل ہوئے اپنے سر کڑاتے ہوئے اور سرین کے بعد رینگتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے چلے گئے۔ پھر انہیں یہ کہا گیا کہ ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے، شکار نہیں کرنا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے والے دن روزیاں بنا لی، دریا کے ارد گرد مختلف تالاب بنا لیے اور دریا کا پانی جو ہے وہ ان کی طرف کر دیا۔ شام کو ان کو بند کر دیا، جو مچھلیاں ان میں تھیں وہیں رکی اور اگلے دن پکڑ لی۔ ایسی حجت باز قوم، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آتے تو فوراً ہی توبہ کرتے اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے۔ یوم الست، جس کو پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا تھا اور گواہی دلوائی تھی، اس کا تذکرہ ہوا۔ الست بربکم قالوا بلی، ساری انسانیت نے کہا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ضمیر کی آواز یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ وہی ضمیر کی آواز ہے جو